معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق قصہ قارون سے ہے، یعنی کہ قارون کا خزانہ جو ہم محاورتاً سب جانتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے اور اس میں جو شخص ہے قارون، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے سے نوازا تھا، اور اس نے اپنے ناشکری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب ایسا دیا کہ پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ آئیے آگے سورہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید کیا باتیں اس حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فباغ علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبات اولی القوة اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنی بات تو خود قرآن کریم سے واضح ہے کہ قارون بنو اسرائیل ہی کا ایک شخص تھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے بنو اسرائیل کی نگرانی پہ متعین کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے نائب قرار پائے تو اسے حسد ہوا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا کہ اسے کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ اس پر حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کے معنی ظلم و زیادتی کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور تکبر رکھنے کے بھی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کی نگرانی سونپی گئی تھی تو اس نے اپنے ہی قوم کے لوگوں پر زیادتیاں کی تھیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعہ آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ مال دولت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو، جس کے نتیجے میں آخرت کا ثواب حاصل ہو۔ یعنی آخرت کا گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ضروریات بالکل نظر انداز کر دو، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز و سامان رکھنے اور کمانے میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے، البتہ دنیا اس انداز سے نہ کماؤ جس سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یہاں ارشاد فرما دیا گیا کہ جو مال و دولت تمہیں دنیا میں ملا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس نے تم پر احسان کر کے تمہیں عطا فرمایا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کر کے انہیں اس مال و دولت میں شریک کرو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من قرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی
اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو مال دولت حاصل کیا ہے اپنے علم و ہنر سے کیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار، اسے اتنی معمولی بات بھی معلوم نہیں تھی کہ اگر بالفرض اس نے اپنے علم و ہنر ہی سے یہ سب کچھ حاصل کیا تو وہ علم و ہنر کس کا دیا ہوا تھا۔ نیز یہ کہ بات بھی اس نے نظر انداز کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے اور اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے، اس لیے اس کو حالات جاننے کے لیے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے وہ ان کا جرم خود ان پر ثابت کرنے کے لیے ہوں گے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دینوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری پر ثابت قدم رکھے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔